گیا کہ قطر سے فون کر رہے ہیں. دوبارہ ٹیلی فون لائن پہ ہیں عابد صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی عابد صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. میں آپ کو اور یہ جو دونوں بھائی بیٹے میں اس کو سلام بولتا ہوں. اور میں دو چھوٹے کوشچن ہیں. جی عابد صاحب. ایک تو یہ کہ ایک دن میں ایک پروگرام دیکھ رہا تھا, اس پہ کہا گیا کہ عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ نعوذ باللہ وہ قتل ہو گیا ہے, اس کو اللہ تعالیٰ نے قتل کیا. لیکن حالات یہ کہ وہ زندہ ہے, آسمان پہ گئے ہوئے, اللہ تعالیٰ نے اس کو لے کے گیا اور وہ آئے گا, کسی کو پتہ نہیں کہ وہ کب آئے گا. ایک یہ کہ آپ لوگ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں. دوسرا یہ کہ آپ لوگ کا جو مرزا ہے, اس کا کیا پروف آپ دے سکتے ہیں کہ کس طرح آیا ہے اور کس نے لے کے آیا ہے. اچھا عابد صاحب دیکھیں, اس میں ایک بات تو یہ ہے کہ دیکھیں آپ کا میں نے ابھی ذکر کیا, آپ کی کال لیے, میں آپ کو عابد صاحب کہہ کے مخاطب کر رہا ہوں. آپ ہمارے پیشوا کا نام لیں, میں آپ سے درخواست کروں گا کہ کم از کم دیکھیں, مطلب آپ مجھے باسط صاحب یا آصف صاحب کہیں یا نہ کہیں, آپ ہمارے جب مذہبی پیشوا کا نام لیں تو ایک تو میں یہ کہوں گا ویسے اخلاقیات کا تقاضا ہے کہ اچھے طریقے سے اور مناسب طریقے سے نام لیا جائے. لیکن خیر, آپ کا سوال ہم تک پہنچ گیا. تو اس میں یہ کہ آج اگرچہ ہمارا یہ موضوع نہیں ہے, لیکن چونکہ آپ نے اس چیز کو محسوس کیا ہے, میں درخواست کروں گا پینل سے کہ اختصار کے ساتھ اگر ان کو کچھ بتا سکیں. آئندہ پھر انشاءاللہ عابد صاحب دوبارہ بھی آپ سے رابطہ کر کے جب اس ٹاپک پہ بات کر رہے ہوں گے تو زیادہ تفصیل سے بات کریں گے. لیکن ابھی یہ کہ ایک تو کہہ رہے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ واضح طور پہ قرآن میں لکھا ہے کہ وفات پا گئے ہیں, کہ وفات ان کی نہیں ہوئی. تو آپ نے کس بنیاد پہ یہ کہہ دیا کہ وہ وفات پا چکے ہیں؟ اگر انہیں اختصار کے ساتھ کچھ آپ بتا سکیں. دیکھیں, یہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کا مسئلہ ہے, یہ قرآن مجید کی ایک آیت میں نہیں بلکہ کم از کم 30 آیات میں اس کا ذکر ملتا ہے. اور وہ ساری کتابیں احادیث ایسی ہیں جن کا حضرت مسیح موعود علیہ السلام بانی جماعت احمدیہ نے اپنی کتابوں میں ذکر کیا ہے, اسے استدلال کیا ہے. تو بات یہ ہے کہ یہ ان کا کہنا کہ قرآن مجید میں ہرگز ان کے مرنے کا ذکر نہیں, بلکہ وہ تو یہ کہتے ہیں کہ آسمان پر جانے کا ذکر ہے. ہمارا کہنا یہ ہے کہ آسمان پہ جانے کا ہرگز کوئی ذکر نہیں, لفظ ہی نہیں اس سلسلے میں. یہ آسمان کا لفظ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اوپر جانے کے تعلق میں یا ان کے واقعہ صلیب کے سلسلے میں ہرگز ذکر نہیں آتا. اللہ تعالیٰ نے جو ذکر فرمایا ہوا ہے وہ برفع اللہ الیہ, کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی طرف ان کا رفع کیا. اور اپنی طرف جو رفع ہے اللہ تعالیٰ کا, اللہ تعالیٰ تو ہر جگہ پر ہے, لیکن یہ وہاں پر آسمان کا لفظ داخل کر کے یہ لوگوں کو باور کرانا چاہتے ہیں کہ گویا اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جسم کے ساتھ آسمان پر لے گیا. حالانکہ قرآن مجید کی دوسری آیات میں مثلا توفی کا ذکر ہے, بڑی کثرت کے ساتھ ملتا ہے, اور اس میں ذکر ہے یا عیسیٰ انی متوفی کا و رافع کا الیہ, کہ اے عیسیٰ میں تجھے وفات دوں گا اور تیرا رفع کروں گا. تو جو یہ رفع ذکر آتا ہے جس دوسری آیت میں بھی کہ برفع اللہ الیہ, یہ اللہ تعالیٰ کا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا رفع کرنا یہ ان کی وفات کے بعد ہے. اور توفی کا لفظ ایسا ہے جو حتمی ہے, قطعی ہے, یقینی ہے, کہ جب یہ باب تفاعل میں اللہ تعالیٰ فاعل ہو, کوئی زیر و مفعول ہو اور رات اور نوم کا قرینہ وغیرہ نہ ہو, تو اس کا ترجمہ سوائے قبض روح کا اور کوئی بھی فائدہ نہیں ہوتا. یہ ایک ایسا چیلنج ہے جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے دیا ہوا ہے, اور کوئی اس چیلنج کو توڑ نہیں سکا. اور جب ان کی وفات ثابت ہو جائے تو وفات کے بعد رفع آسمان کی طرف اشارہ نہیں کرتا, بلکہ ان الزامات سے پاک ہونے کی طرف اشارہ کرتا ہے جو ان کی طرف ان کی ولادت پر یا ان کی وفات کے سلسلے میں لگائے جاتے ہیں, کہ گویا نعوذ باللہ مخالفین نے ان کو صلیب پر مار دیا اور نعوذ باللہ وہ لعنتی ہو گئے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہرگز یہ بات نہیں, بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ہر الزام سے پاک کیا, روحانی طور پر ان کا رفع کیا, اور ہر بشر کی طرح جس طرح باقی نبی فوت ہوئے اس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی طبی موت سے اس دنیا سے رخصت ہوئے. بہت بہت شکریہ عابد صاحب, یہ تھا آپ کے سوال کا مختصر جواب. لیکن اگر آپ مزید تفصیل چاہتے ہوں ہم سے ضرور رابطہ کریں, جس طرح سے بھی ای میل سے یا اگلی دفعہ پروگرام میں, اگلی دفعہ تو ہم اسی موضوع پہ بات کریں گے جو آج ہم کر رہے ہیں. اور دوسری بات یہ کہ جب آپ مرزا صاحب کا نام لے رہے ہیں اور مرزا صاحب کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں, اس پروگرام میں جو کچھ بیان ہو رہا ہے, قرآن کریم کے دفاع میں جو کچھ کہا جا رہا ہے, وہ حضرت مرزا صاحب علیہ السلام کے ماننے والے آپ علیہ السلام کی تحریرات کی روشنی میں قرآن کریم کے دفاع میں یہاں پہ بات کر رہے ہیں. تو آپ ان کے دعوے کو تسلیم کریں یا نہ کریں, لیکن ایک ایسا شخص جس نے تمام عمر قرآن کریم کی خدمت میں گزاری, اور آج آپ کے خلفاء کی رہنمائی میں آپ کی پوری جماعت جو ہے وہ قرآن کریم کی خدمت میں مصروف ہے اور مشغول ہے, کچھ تھوڑی سی معلومات پہلے ضرور حاصل کر لینی چاہیے اس سے پہلے کہ ہم اپنے جذبات کا کسی بھی چیز کے بارے میں اظہار کریں. تو یہاں سے ہم آگے چلیں گے.